पाकिस्तानी पंजाब को भी 3 हिस्सों यानी सराइकी, पोठवार और वस्ती पंजाब में तकसीम करने की बुनियादें रखी जा चुकी हैं। वजह साफ ज़ाहिर है, अंग्रेज़ों के बाद उनके चमचे कड़छे पंजाब पर हुक्मरानी करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। अब उनकी औलादें जवान हो चुकी हैं, औलादों की औलादें जवान हो चुकी हैं 70 सालों में। तो अब इनके चेले चांटों और इनकी औलादों को जो अब एक पंजाब में तो इनके लूट मार और कितनी करेंगे, इसलिए अब इसको तकसीम करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अमजद अली भट्टी एक नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत। आज का हमारा मौजू है पंजाब पर बैरूनी हमला आवरों की तारीख़ और पंजाब की तकसीम। पंजाब की धरती अपने दरियाओं, नदी नालों और ज़रख़ेज़ी के बायस ज़माना कदीम से बैरूनी हमला आवरों की ललचाई हुई नज़रों का निशाना बनती रही है। रवायत है कि पंजाब के अवाम ने जिसे अपने इलाकों से आगे जाने का रास्ता दिया, वो दिल्ली के तख्त पर जा बैठा, और जिसे रोका गया वो नामुराद वापस लौट गया। पंजाब पर बार बार के हमलों ने न सिर्फ यहाँ की तारीख़ को बर्बाद किया है, बल्कि इसकी सकाफ़ती और समाजी कदरों पर भी बुरे असरात छोड़े हैं। बहुत कम ज़राए मयस्सर होने के बायस तारीख़दान पंजाब की एक मोतबर तारीख़ कलमबंद नहीं कर पाए। पंजाब की सकाफ़त एक मखलूत सकाफ़त है। ये कहना मुश्किल है कि मौजूदा पंजाबी सकाफ़त कितनी कौमी है और कितनी हमला आवरों से विरासत में मिली हुई है। अलबत्ता हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ज़ोर ज़बरदस्ती वाली कौमी सकाफ़त का ड्रामा अरसा दराज से मांद पड़ चुका हुआ है और नई नस्ल अब अपने दुश्मनों को तलाशने में मसरूफ़ है। आज के वीलाग का मकसद आम आदमी के लिए पंजाब की तारीख़ में बैरूनी हमला आवरों की निशानदेही करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऋग्वेद में पंजाब को बयान किया गया है। ऋग्वेद में पंजाब को सपत संधु यानी 7 दरियाओं की सरज़मीन, बुद्ध अदब में पंजनत यानी 5 दरियाओं की सरज़मीन, जबकि पुराणों में पंजाब को उत्तर पथ का नाम दिया गया है। तकसीम हिंदुस्तान से पहले पूरे पंजाब और जदीद अफ़ग़ानिस्तान और ईरान के कुछ हिस्सों को उत्तर पथ कहा जाता रहा है। कुछ तारीख़दानों ने पंजाब को रूए ज़मीन पर पैदा होने वाले पहले इंसान का घर बताया है। तारीख़दानों के मुताबिक पंजाब की धरती पर सबसे पहले मिस्र के फ़िरऔन बादशाह ओसिरस ने मनहूस कदम रखे। वो ईरान के रास्ते पंजाब में दाखिल हुआ, तूफ़ान बन के तहज़ीब व तमद्दन के चिराग बुझाए और आंधी ही की तरह अपने वतन वापस लौट गया। पंजाबियों के ज़ख्म अभी हरे थे कि शाम की मलका सुमेरास ने पंजाब पर हल्ला बोल दिया। अवाम ने डट कर मुकाबला किया और हमला आवर को परेशानी और तबाहाली की सूरत में वापस जाना पड़ा। मलका ज़ख्मी हालत में महज चंद फ़ौजियों को ज़िंदा सलामत वापस ले जा सकी। ये 1200 कबल मसीह का ज़माना था। तीसरा हमला मिस्र ही के एक और फ़िरौन बादशाह सेंसोस्ट्रेस ने किया। पंजाब को फतह करते हुए गंगा पार बंगाल पर हमला आवर हुआ। इसी ज़रख़ेज़ी से फ़ायदा उठाने के लिए आर्या कबाइल जौक दर जौक इस धरती पर आए। वस्ती एशिया और ईरान से आने वाले ये कबाइल खाना बदोश और मवेशी पाल थे। उनके लिए पंजाब पर कब्ज़ा किसी भी तरीके से आसान न था। इसीलिए तो आर्याओं और मकामी बाशिंदों के दरमियान सदियों तक लड़ाइयाँ जारी रहीं। गैर आर्याओं को शिकस्त देने के बाद उन्होंने हिंदुस्तान में अपनी सल्तनत कायम की। महाभारत में पंजाब के हुक्मरानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
उस जंग के वक्त तक आर्या दरियाए जमुना से पार आबाद हो चुके थे और इन्हें पंजाबियों से सख्त नफरत थी। जैसे ऋग्वेद में दर्ज है, कोई भी 5 दरियाओं की सरजमीन पर न जाए जो कि सिंधु से घिरा हुआ है, क्योंकि ये ज़मीन हिमालय, गंगा, जमुना और सरस्वती से मुकद्दस नहीं हुई। ये ज़मीन सच्चे मज़हब और पाकीज़गी से आरी है। यहाँ के लोग गाय का गोश्त और लहसुन खाते और शराब पीते हैं जो खमीर शुदा चावल से बनती है। जाहिर है ये उन्होंने इसलिए कहा कि सदियों तक पंजाबियों ने मज़ाहमत की। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे भाई पंजाब और पंजाबियों से नफ़रत करते हैं। थोड़ा सा गौर करें तो इस नफ़रत करने वाली सोच के पीछे इनकी जड़ें अपने आर्याई आबाओ अजदाद से जा मिलती हैं। हालांकि इन नफ़रत करने वालों के बंगले, कोठियाँ और जायदादें लाहौर और इस्लामाबाद में मौजूद हैं और साल के 13 माह वो यहीं ठाठ बाट से रहते हैं और सिर्फ इलेक्शन के दिनों में अपनी रियाया और पहली बीवियों के पास जाते हैं। महाभारत के ज़माने में पंजाब में मुख्तलिफ़ कबाइल की हुकूमतें थीं। जैसे मदरा कबीले की रियासत दरियाए जेहलम से रावी तक के इलाके में फैली हुई थी और इसका दारुल हुकूमत शकाला यानी मौजूदा सियालकोट था। कोरू बादशाहों से उनके सफारती ताल्लुकात कायम थे। जनूब में रियासत कैकिया थी जो इससे कबल दरियाए स्वां से रावी तक के इलाके में फैली हुई थी, लेकिन बाद में शाही ख़ानदान के अफराद के दरमियान नाइतफाक़ी और खाना जंगी की वजह से इसकी अहमियत में ख़ासी कमी वाक़या हो गई थी। शुमाल मगरब में गंधारा कबीले की रियासत थी जिसका दारुल हुकूमत टेक्सला था। ये रियासत बेहतरीन घोड़ों के लिए मशहूर थी। इनके जनूब में सदवा वसुवेरा की रियासतें थीं। मदरा कबीले की रियासत के मशरक में तरीगार्त की रियासत थी जो प्रास्थल के नाम से भी मशहूर थी। इसके बादशाह अक्सर औकात हमसाया रियासतों से जंगों में मसरूफ़ रहते थे। इनके जनूब में कोरू कुरुक्षेत्र या कुरुक्षेत्र का इलाका वाक़या था जिसे ख़ास मजहबी और मुक़द्दस हैसियत हासिल थी। आम अक़ीदा था कि इस मुकाम पर मरने वाले रूहानी तस्कीन और निजात हासिल कर लेते हैं। चुनाचे इसी वजह से महाभारत की जंग इसी इलाके में लड़ी गई थी। पंजाब की धरती को बर्बाद करने वालों में ईरान की हख़ामनशी सल्तनत के बानी कोरश आज़म या साइरस आज़म की औलादें और वो ख़ुद भी सुनहरे हरूफ से लिखे हुए हैं। बाबल, मदाइन और शाम की फतूहात के बाद साइरस ने यहाँ का रुख किया। उसकी फ़ौजें मकरान, बलूचिस्तान के रास्ते से आईं। यहाँ के लकोदक सहरा और खुश्क पहाड़ों ने उनकी राह में मुश्किलात खड़ी कर दी और ये मुहिम नाकाम रही। आखिरकार उसने वादी काबल के रास्ता से हमला किया और सारे अफ़गानी इलाके पर कब्ज़ा कर लिया और शुमाल मगरबी हिंद का सिंध पार तक का इलाका हख़ामनशी के ज़ेर नगी आ गया। इसी तरह की एक और जंग के दौरान एक पंजाबी सिपाही ने उसकी रान को तीर से शदीद ज़ख्मी किया जिसके बायस वो हलाक हुआ। उसके मरने की देर थी कि कत्ल आम शुरू हो गया। सिर्फ 7 ईरानी अपनी जान बचाकर ईरान पहुंच पाए। हख़ामनशी ख़ानदान के तीसरे मशहूर बादशाह दारा अव्वल मगरब में बगदाद और बाबल तक और मशरक़ में अफ़गानिस्तान तक हुकूमत फैलाए हुए था। वो चाहता था कि किसी तरह से हिंदुस्तान भी फ़तह करके अपनी वसी सल्तनत में शामिल करे। इस मकसद को हासिल करने के लिए उसने अपने एक मशहूर सिपह सलार अस्काइलस को भेजा।
اسکائلس اٹک پر کشتیوں میں سوار ہو کر دریائے سندھ کے راستہ سے بحیرہ عرب تک پہنچا اور وہاں سے اپنے وطن کو واپس چلا گیا۔ اس طرح سے گندھارا، سندھ اور مغربی پنجاب دارا کے قبضے میں آئے اور سلطنت ایران میں شامل کر لیے گئے۔ یونانی مورخ ہیروڈوٹس کے مطابق شمال مغربی ہندوستان ایرانی سلطنت کا 20واں صوبہ تھا اور ایران اس علاقے سے 12.5 لاکھ پاؤنڈ سالانہ خراج وصول کرتا تھا۔ اس کے بعد ایرانیوں نے جب یونان پر حملہ کیا تو ہندوستانی تیر انداز ایرانی فوج میں موجود تھے، مگر سکندر کے حملے سے پہلے پنجاب ایرانیوں کو اپنے ملک سے نکال کر آزادی حاصل کر چکا تھا۔ تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ جس زمانے میں سکندر اعظم ہندوستان پر حملہ آور ہوا اس وقت اس علاقہ پر راجہ امبی کی حکومت تھی، جو دریائے سندھ سے دریائے جیلم تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا دارالحکومت ٹیکسلا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سکندر اعظم کا مشہور چہیتا گھوڑا اسی علاقے میں آ کر مرا اور سکندر نے اس گھوڑے کی یادگار کے طور پر یہاں ایک عظیم الشان اسٹوپا بنوایا۔ یہ اسٹوپا مانکیالا کے قریب اب بھی موجود ہے اور جی ٹی روڈ کے ذریعے راولپنڈی سے لاہور جاتے ہوئے 15ویں میل پر سڑک کے مشرق کی طرف دکھائی دیتا ہے۔ اگرچہ اس اسٹوپا کی تعمیر کے متعلق بہت دوسرے قصے بھی مشہور ہیں۔ سکندر اعظم کے حملہ کی وجہ سے یہ علاقہ یونانی اور ایرانی تہذیب و تمدن سے متاثر ہوا، مگر اس کے کچھ عرصہ بعد اس علاقہ کو چندر گپت موریہ نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس کے دور میں اس علاقے کو خاصی ترقی نصیب ہوئی، یہاں تک کہ اس علاقے کی تاریخ میں پہلی دفعہ چاندی اور سونے کے سکے بھی جاری ہوئے۔ چندر گپت کے بعد مشہور حکمران اشوک کے دور میں بھی یہ علاقہ اسی مملکت میں شامل رہا۔ یہ زمانہ بدھ مذہب کے عروج کا زمانہ تھا اور چونکہ اشوک نے بھی بدھ مذہب اختیار کر لیا تھا اس لیے اس کے زمانہ میں یہاں بدھ مذہب پھیل گیا اور یہاں کئی بدھ عبادت خانے تعمیر ہوئے۔ اس کے علاوہ علاقے میں کئی اسٹوپاز بھی بنوائے گئے جن میں سے کئی ایک کے آثار اب تک موجود ہیں۔ اس دور میں ٹیکسلا علم و ادب کا مرکز بن گیا۔ اشوک کے جانشینوں کے بعد پنجاب پر کئی نشیب و فراز آئے، چنانچہ کبھی یہاں ایرانی تہذیب نے اپنے اثرات چھوڑے اور کبھی کشان خاندان نے اپنا اثر و رسوخ بڑھایا۔ جب موریہ سلطنت پر زوال آیا تو شمالی افغانستان کے یونانی نژاد بادشاہوں نے پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ ان کی راجدھانی پہلے ٹیکسلا اور پھر سیالکوٹ تھی۔ یونانی بادشاہوں میں سے سب سے زیادہ مشہور منادر ہے، جس کی سلطنت جنوب میں دریائے نربدا اور مشرق میں متھرا تک پھیلی ہوئی تھی۔ منادر نے پٹنہ کو بھی تسخیر کیا تھا، مگر وہاں سے واپس آ کر اشوک کی مانند جنگ و جدل سے تائب ہو گیا اور بدھ مت اختیار کر لیا۔ آخری عمر میں اس نے راج پاٹ سے بھی کنارہ کشی کر لی تھی اور بھکشو بن گیا تھا۔ 4 صدی عیسوی میں وسطی ایشیا کے ہن قبیلوں نے دور دراز تک تباہی مچائی۔ ان قبیلوں کی ایک شاخ نے یورپ کا رخ کیا جبکہ دوسری شاخ ماورن نہر پر قابض ہو گئی۔ ہندوستان میں عام طور سے باہر سے آنے والی وحشی قوموں کو ہن کہنے لگے اس دور میں، اس لیے ان کی اس شاخ کا نام جو ماورن نہر میں آباد ہو گئی تھی سفید ہن ہو گئے۔ ماورن نہر سے نکل کر ہنوں نے ایران اور ہندوستان کی طرف رخ کیا اور رفتہ رفتہ ایران اور کابل کو فتح کر لیا۔ 484 عیسوی میں انہوں نے فیروز ساسانی کو قتل کیا۔ ہندوستان پر ان کے حملے اس سے قبل ہی شروع ہو گئے تھے، لیکن ایرانیوں کی شکست کے بعد ہندوستان کا راستہ اور زیادہ صاف ہو گیا۔
پہلے پنجاب پر قبضہ کیا اور پھر گپت سلطنت کی مغربی حدود پر پہنچے، یہاں تک کہ 467 میں گپت راجاؤں کی حکومت صرف مگدھ اور چند قریبی اضلاع پر ہی رہ گئی تھی۔ انہوں کا پہلا سردار جس نے ہندوستان میں حکومت کی بنیاد ڈالی تورامن تھا۔ اس نے 499 میں مالوا فتح کیا اور ہنوں کی سلطنت شمال مغربی ہند سے لے کر جمنا تک اور جنوب میں نرمدا تک پھیلی ہوئی تھی۔ تورامن نے سیالکوٹ کو اپنا دارالسلطنت قرار دے کر باقاعدہ سلطنت کا انتظام شروع کیا اور اپنے آبائی پیشے یعنی لوٹ مار میں بہت حد تک کمی کر دی، لیکن وہ مالوا فتح کرنے کے بعد زیادہ عرصہ تک زندہ نہیں رہ پایا اور 502 میں وفات پا گیا۔ تورامن کے بعد اس کا بیٹا مہر گل تخت نشین ہوا۔ اپنے باپ کی طرح اس نے بھی مہاراجا کا لقب اختیار کیا۔ وہ شیو پرست ہندو تھا اور بدھ مذہب سے سخت نفرت کرتا تھا۔ بدھ مذہب کی روایات اس کی سفاکی اور جور و ستم سے بری ہوئی ہیں۔ مہر گل کے ابتدائی زمانہ میں ہنوں کی سلطنت اپنے عروج پر تھی اور ایران اور ختن سے لے کر وسطی ہند تک پھیلی ہوئی تھی۔ مہر گل نے بدھ مت کی متعدد خانقاہوں اور سٹوپوں کو منہدم کیا۔ اس نے لاتعداد آدمی قتل کرائے۔ اس کے ظلم و ستم اس حد تک بڑھ گئے کہ ہندوستان کے راجاؤں نے مہر گل کے خلاف اتحاد کر لیا۔ آخرکار مگدھ کا راجا بالادتیہ وسطی ہند کے ایک راجا یشو دھرمن کی مدد سے بڑی بھاری فوج لے کر اس کے مقابلے پر آیا اور 528 میں ملتان کے قریب کہروڑ کے مقام پر شکست دے کر اس کو اور اس کی فوج کو ہندوستان سے نکال باہر کیا۔ مہر گل کشمیر چلا گیا جہاں کے راجا نے اس کی خوب خاطر مدارت کی، لیکن مہر گل اپنے مربی کو دھوکے سے قتل کر کے کشمیر کا حکمران بن گیا۔ اس کے بعد بھی اس کے مظالم کا سلسلہ جاری رہا۔ 540 عیسوی میں اس کا انتقال ہوا اور اس کے بعد ہن حکومت کا شیرازہ بکھر گیا۔ اس کی موت کے بعد ہنوں کا سیاسی اقتدار کیا ختم ہونا تھا کہ ان کی نسل ہی یہاں سے معدوم ہو گئی۔ 6 صدی عیسوی کے وسط میں جب گپتا سلطنت کو زوال آیا تو شمالی ہندوستان متعدد خود مختار ریاستوں کی شکل میں تقسیم ہونے لگا۔ واضح رہے کہ یہ چندر گپت موریہ والے گپت نہیں تھے، بلکہ یہ ایک دوسرا خاندان تھا۔ ان کے عہد میں شمالی اور مغربی ہندوستان کی کئی ریاستیں جاگیرداری نظام میں بدلتی گئیں اور ان پر مختلف جاگیردار حکومتیں کرنے لگے اور یہ نظام وراثتی طور پر تشکیل پاتا گیا۔ گپتا سلطنت کے دور زوال میں تھانیسر کے حکمران پربھاکر وردھن نے اپنی ہمسایہ ریاستوں کو اپنی قلمرو میں داخل کرنے کے لیے جنگوں کا سہارا لیا۔ اس کے لیے سب سے پہلے اس نے ان قوم کو ہندوستان سے نکالا جو گزشتہ کئی صدیوں سے ہندوستان میں حکومت کے واسطے قدم جمائے بیٹھے تھے۔ پربھاکر وردھن کا تعلق پشیا بھوتی خاندان سے تھا اور یہ اپنے خاندان کی حکومت قائم کرنے والا پہلا بادشاہ تھا۔ 605 عیسوی میں پربھاکر تھانیسر میں فوت ہوا تو اس کا بیٹا راجیہ وردھن حکمران بنا۔ ہرش راجیہ وردھن کا چھوٹا بھائی تھا۔ 606 عیسوی میں جب ہرش تھانیسر کے تخت پر بیٹھا تو اس نے شمالی ہندوستان کو یعنی پنجاب کو از سر نو منظم انداز میں متحد کرنے کی ٹھان لی۔ گپتا سلطنت کے زوال کے بعد ہرش پہلا بادشاہ تھا جس نے شمالی ہندوستان کو متحد کیا۔ اپریل 606 عیسوی میں ہرش نے مہاراجا کا خطاب اختیار کر لیا۔ 630 عیسوی میں ہرش نے بدھ مت اختیار کر لیا اور بدھ مت کے پھیلاؤ کے لیے ہرش سلطنت میں بدھ مت کے قواعد کی ترویج کی۔ ہرش کے دربار میں امن و سلامتی کا درس دیا جانے لگا جو بدھ مت کے اولین اصولوں میں سے ایک ہے۔
شاہ ہرش کی وفات کے بعد آپسی جنگوں اور بغاوتوں نے پنجاب میں گڑبڑ اور اندھیرا پھیلا دیا۔ ایرانیوں اور ترکوں نے اپنی سلطنتیں ایران اور افغانستان میں قائم کر لی اور بدھ مت کی جگہ اسلام نے لے لی۔ محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا اور ملتان تک اپنی حکومت قائم کی۔ اس کا جوانی میں قتل اور اس کے نااہل اور کمزور جانشینوں کی آپسی لڑائیوں نے محمود غزنوی کو پنجاب میں مداخلت کا موقع فراہم کیا۔ محمود غزنوی انتہائی کم عرصے میں افغانستان کا ایک بڑا حصہ فتح کرنے کے بعد خیبر پاس کے ذریعے ہندوستان پر حملہ آور ہوا۔ اس نے یہاں 17 حملے کیے اور ہر دفعہ ہیرے جواہرات، سونا اور تاوان کی رقم جو کہ کروڑوں میں ہوتی تھی لے کر واپس جاتا تھا۔ اگرچہ ہندو شاہی حکمرانوں نے اس کی خوب مزاحمت کی اور وہ بھی نہایت بے جگری سے لڑے، لیکن اس کا خاطر خواہ مقابلہ نہ کر سکے۔ سلطان محمود غزنوی کے بعد شہاب الدین غوری پنجاب میں آیا۔ پٹھوار کے گکھڑوں نے محمد غوری کا مقابلہ تو کیا، لیکن شہاب الدین کے حملے کے دوران وہ مسلمان ہو گئے اور اس کے بعد سے اپنے زوال تک دہلی کے حکمرانوں کے حلیف اور اس علاقہ کے حکمران رہے۔ محمد غوری نے لاہور پر 3 حملے کیے اور تیسری مرتبہ 1186 عیسوی میں وہ کچھ وقت کے لیے یہاں ٹھہرا بھی۔ غوری کے وفات کے بعد اس کے وائسرائے قطب الدین ایبک نے پنجاب پر قبضہ کر لیا اور پنجاب مسلم سلطنت کا حصہ بن گیا۔ 1299 عیسوی میں ہندوستان کا کنٹرول علاء الدین خلجی کے پاس آیا۔ 1343 عیسوی میں پنجاب میں ایک بغاوت ہوئی جب سونام، کیتھال، سامانہ اور پنجاب کے کچھ دیگر علاقوں میں عوام نے ٹیکس دینے سے انکار کیا اور اپنے گھر بار چھوڑ کر جنگلوں میں پناہ لی۔ کچھ نے شاہراہوں پر ڈاکے مارنا شروع کر دیے۔ بغاوت کو بے رحمی سے دبا دیا گیا۔ امن قائم ہو گیا، لیکن پنجاب فوجی لحاظ سے اتنا مضبوط ہو گیا کہ دہلی کا بادشاہ لاہور اور ملتان کے مسلمان گورنروں کی مدد سے کسی کا بھی تخت الٹ سکتا تھا۔ پنجاب کے حملہ آوروں میں امیر تیمور یعنی تیمور لنگ کا نام بھی قابل ذکر ہے۔ پنجاب میں جب اقتدار کے خواہش مند مقامی حکمرانوں کی آپسی لڑائیاں اور جھگڑے بڑھ گئے تو امیر تیمور کو پنجاب پر حملہ کرنے کے لیے یہ وقت مناسب لگا۔ اس نے 9 اکتوبر 1398 میں پنجاب پر حملہ کیا اور تلمبا کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس کے تمام باشندے سوائے اساتذہ، شیخ اور سیدوں کے قتل کر دیے گئے۔ بعد میں اس نے حملہ کر کے ملتان، دیپالپور اور اجودن کو بھی تباہ کیا۔ ان علاقوں کے ہندو اپنے چولہے اور گھر بار چھوڑ کر بٹنیر بھاگ گئے۔ تیمور نے بٹنیر پر اچانک حملہ کر کے ان تمام لوگوں کو قتل کر دیا جنہوں نے ان لوگوں کو پناہ بھی دی تھی۔ کرنے کے بعد چھوڑا۔ اس وقت ہندوستان خصوصاً پنجاب آزاد اور غیر متحد ریاستوں کا مجموعہ تھا جو ایک دوسرے سے اپنی برتری کے لیے برسرے پیکار رہتے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہلول لودھی نے پنجاب پر حملہ کر کے اپنی حاکمیت قائم کی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر پنجاب میں حملہ آور ہوتا ہے۔ اس نے 1526 میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ظہیر الدین بابر ازبکستان سے تعلق رکھنے والا ایک جنگجو سردار تھا۔ ہندوستان میں اپنی حکمرانی قائم کرنے کے لیے اس نے صفویوں اور عثمانی سلطنت سے مدد حاصل کی تھی۔ اس کے نزدیک پنجاب ترکوں کی ملکیت تھا کیونکہ امیر تیمور کے عہد میں یہ سلطنت تیموری کا حصہ تھا۔ بابر اپنے جدی پشتی وطن سے بے دخل ہوا تو اس میں اتنا دم خم نہیں تھا کہ اس کی طرف بڑھتا، اسی لیے اس نے پنجاب پر
तुर्कों की वरासत यानी कि तुर्कों का दावेदार होने की हैसियत से अपनी मिरास जताने लगा, जिसकी दरपर्दा इब्राहिम लोदी के अफ़गान गवर्नर पंजाब दौलत खान की हमायत भी उसे हासिल थी। यूँ फिर हम एक देखते हैं कि एक लंबा सिलसिला मुग़लों का चलता है। बाबा जी गुरु नानक ने जब बाबर ने सैदपुर को तबाह किया तो उन्होंने ये तबाही अपनी आँखों से देखी थी, तो उन्होंने मुग़लों को इस अंदाज़ में, ख़ास तौर पे बाबर को इस अंदाज़ में उन्होंने इस कत्लेआम पर मज़म्मत की थी। खरासान खसमाना क्या हिंदुस्तान डराया। बाकी मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप खुद ही पढ़ लें, क्योंकि मुक़द्दस चीज़ें हैं, इसमें कोई लफ्ज़ गलत हो जाए तो सिख भाइयों की दिल आज़ारी होगी। इसका मफ़हूम है, ए रब, खरासान को तो तूने अपनी हिफाजत में रखा, यानी तबाही से महफूज रखा, मगर हिंदुस्तान को मुग़लों के गज़ब के हवाले कर दिया। खुदाया, अजीब बात है, फिर भी तेरी ज़ात पर कोई इल्ज़ाम नहीं आता, हालांकि मुग़लों को मौत का कासद बना कर भेजा है। खुदाया, तुझे हिंदुस्तान में कत्लेआम के बावजूद रहम ना आया। या इलाही, अगर एक ताकतवर दूसरे ताकतवर हमला करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक शेर बेकस और कमज़ोर पर हमला कर दे तो फिर मालिक से पुरसश होगी कि तूने उनकी हिफाजत क्यों ना की। एक और जगह पर जंग से होने वाली तबाही का मंजर यूं बयान करते हैं, तर्जुमा, यानी वो लोग जिनके सर खूबसूरत गैसुओं से सजे होते थे और वो बड़े नाज से इनमें संदूर लगाते थे, आज उनके सर तलवारों से काट दिए गए हैं और उनके गले, सर और बाल खून और मिट्टी में लिथड़े हुए हैं। वो जो मोहल्लात से बाहर नहीं आते थे, आज उन्हें सड़कों पर भी पनाह नहीं मिलती। खुदाया, हम तेरी कुदरत और मर्ज़ी के आगे बोल नहीं सकते, और वो जिनका निकाह बड़ी धूमधाम से हुआ था, अपने खामदों के साथ हंसी खुशी रहती थी, आज उनकी गर्दनों में फांसी के फंदे पड़े हुए हैं। जो बादशाह ऐशो इशरत से ज़िंदगी बसर कर रहे थे, आज उन्हें बता दो कि बाबर का नकारा बज रहा है। ऐसे हालात में शहज़ादों को खाने को भी नहीं मिलेगा, यानी उनका कोई पुरसाने हाल ना होगा। अब हम देखते हैं कि बाबर के बाद हुमायूं और ये सिलसिला चलता है, तो हम जहांगीर तक पहुंचते हैं। जहांगीर बादशाह ने सिखों के 5वें गुरु को कत्ल किया। इसकी कोई भी वजूहात हैं, जो भी वजूहात हैं वो सियासी हैं, गैर सियासी हैं, जो भी हैं। इसी तरह औरंगज़ेब ने सिखों के 9वें गुरु का दिल्ली में सर कलम कर दिया, तो सिख एक बेकाबू खालसा भाईचारे में इकट्ठे हो गए, जिन्होंने मुग़ल सल्तनत को जड़ से उखाड़ फेंकने का फ़ैसला किया। यानी कि हम हमला आवर जो मुग़ल थे, इसके बाद हम देखते हैं कि पंजाब अपनी मुकामी सियासत की तरफ, मुकामी हुक्मरानों की तरफ बढ़ने की तरफ कदम उठाता है और वो सिखों की शक्ल में मुत्तहिद होते हैं। तो ये पूरी एक सिलसिला मुग़लों के ख़िलाफ़ सिखों की जो जद्दोजहद है वो चल रहा होता है, और हम देखते हैं कि ये सिलसिला 18वीं सदी तक कायम रहता है। 18वीं सदी जब हम पहुंचते हैं तो उसमें देखते हैं कि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जैसे सफ़ाक, कातल और लुटेरे यहाँ हमला आवर होते हैं। 18वीं सदी में सियासी बेचैनी और इंतशार के बायस पंजाब के रहे सहे समाजी और मुआशी निज़ाम की जड़ें मज़ीद खोखली हो जाती हैं। सियासी उतार चढ़ाव, अफरा तफरी, खाना जंगी, बैरूनी हमला आवरों की लूट खसूट और दहशत गर्दी के बायस पंजाब समाजी, अखलाकी और मजहबी इक़दार की शिकस्त और रेख्त की ऐसी तस्वीर बना हुआ था जिसके रंग आज भी तारीख़ के औराक में फीके नहीं पड़े। मुग़लों की हुकूमत आखिरी सांस ले रही थी, दिल्ली की मरकज़ियत ख़त्म होने को थी, बादशाह को कले से बाहर की खबर ना थी। राजे, महाराजे और सूबों के नवाब खुद मुख्तार हाकम बन बैठे और अपनी तजोरियाँ भरने के लिए अवाम को हर तरीके से लूटते रहते थे। एक तरफ अंग्रेज़ ताजरों के रूप में आकर अपना सियासी असर और सुख बढ़ा रहे थे, और दूसरी जानब शुमाल मगरब की तरफ से नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने पंजाब को अपने जुल्म का निशाना बनाया हुआ था।
اورنگزیب کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں کی اقتدار کی خاطر جنگوں نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ نادر شاہ اس صورتحال کا مشاہدہ کرتا رہا اور 1739 میں ہندوستان پر حملہ کر دیا۔ اس نے اس وقت کے دہلی کے حکمران محمد شاہ کو شکست دی اور دہلی کے باشندوں کا قتل عام کیا۔ دہلی کو 5 دن تک بے دردی اور بے رحمی سے لوٹا گیا۔ نادر شاہ کی وفات کے بعد افغانی سردار احمد شاہ درانی، جو احمد شاہ ابدالی بھی جانا جاتا ہے، جو پہلے نادر شاہ کے ساتھ ہندوستان آیا کرتا تھا لوٹ مار کے لیے، قتل و غارت کے لیے، اور اب اس نے 1747 میں قندھار میں اپنی بادشاہت کا اعلان کیا اور اسی سال کے آخر میں اس نے بر صغیر پر پہلا حملہ کیا۔ اس کی فوج دسمبر کے آخر میں حسن ابدال کو روندتی ہوئی سرحد پہنچی اور مارچ 1748 میں شکست کھا کر کسی راستے سے واپس چلی گئی۔ 1748 میں اس نے لاہور پر دوسرا حملہ کیا جو کامیاب رہا۔ اس دفعہ بھی وہ حسن ابدال سے ہوتے ہوئے لاہور گیا مگر واپسی ملتان کے راستے سے ہوئی۔ 1751 میں اس نے تیسرا حملہ کیا۔ 1752 میں اس کی فوج نے کشمیر فتح کر لیا اور 166 سال کے بعد خطہ کشمیر مغلوں کے مقبوضات سے نکل کر درانی مملکت کا ایک حصہ بن گیا۔ اس کے بعد انگریز آتے ہیں۔ انگریز یہاں تجارت کی غرض سے آئے۔ سب نے یہ کہانیاں سنی ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے ڈچ، ڈینش، فرانسیسی، پرتگالی، یہ سارے اپنے اپنے انداز میں یہاں آتے رہے اور آخر میں یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہ سارا کچھ سونپ کے، ان کی آپسی لڑائیوں کے نتیجے میں یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہ سارا کچھ سونپ کے یہاں سے چل نکلے اور دوسری طرف وہ سکھوں کو شکست دے کے 1849 میں جب پنجاب فتح ہوا تو پورے ہندوستان پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ اس کہانی میں ہم یہ بالکل نہیں بیان کر رہے کہ رنجیت سنگھ کا دور کیسا تھا، اس نے یہاں کتنا قتل و غارت کی، اس کے کارنامے کیا تھے، یہ ہم ایک الگ ویلاگ کریں گے۔ اس وقت ہم صرف یہ بیان کرنا چاہ رہے تھے جو ابھی تک ہم نے کیا ہے کہ پنجاب میں اتنی قومیں، اتنی نسلیں یہاں آئیں اور انہوں نے آ کے یہاں قبضہ کیا، لوٹ مار کی اور کچھ آباد بھی یہاں ہوئے۔ انگریزوں نے بر صغیر پاک و ہند پر 90 سال حکومت کی۔ ہندوستان کی تقسیم کے بعد پنجاب 2 حصوں میں بٹ گیا۔ ہندوستانی پنجاب 60 کی دہائی میں مزید 3 حصوں یعنی ہریانہ، ہماچل اور پنجاب میں تقسیم ہو گیا۔ پاکستانی پنجاب کو بھی 3 حصوں یعنی سرائکی، پٹھوار اور وسطی پنجاب میں تقسیم کرنے کی بنیادیں رکھی جا چکی ہیں۔ وجہ صاف ظاہر ہے، انگریزوں کے بعد ان کے چمچے کڑچھے پنجاب پر حکمرانی کرتے آئے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں۔ اب ان کی اولادیں جوان ہو چکی ہیں، اولادوں کی اولادیں جوان ہو چکی ہیں 70 سالوں میں، تو اب ان کے چیلے چانٹوں اور ان کی اولادوں کو، جو اکثر ناجائز ہی میں کہتا ہوں ہوتی ہیں، کہ ان کو اب حکمرانی کے لیے جگہ تھوڑی ہو گئی ہے، پنجاب ان کے لیے تھوڑا ہو گیا ہے، یعنی کہ کمشنر، چیف کمشنر، سیکرٹری، ڈپٹی سیکرٹری، ایڈیشنل سیکرٹری، اب ایک پنجاب میں تو ان کے لوٹ مار اور کتنی کریں گے، اس لیے اب اس کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایک سرائکستان بن جائے، ایک پٹھوار بن جائے، تو کم از کم اس میں ایک گورنر ہوگا، وزیر اعلیٰ ہوگا، نیچے اس کی کابینہ کی فوج ہوگی، مشیر ہوں گے، اس طرح کی، اور پھر نیچے بیوروکریسی کی ایک لمبی لائن ہوگی جو کہ ظاہر ہے انہی کی اولادوں میں سے ہوگی۔ تو یہ ساری اب پنجاب کی تقسیم اس حوالے سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ لوٹ مار کا سلسلہ جو ہے اب وہ نچلی سطح تک چلا جائے۔ تاریخی طور پر ہمارے حکمران ٹولے میں صدیوں سے جاری پنجاب کی لوٹ مار کا پورا نقشہ موجود ہے اور وہ جانتے ہیں کہ ذہنی طور پر خوف کی شکار عوام میں بغاوت اور تبدیلی کے جراثیم مر چکے ہیں، لہٰذا جب تک ان کی چودراہٹ چلتی ہے وہ چلاتے جائیں۔ رہ گئی بات عوامی مسائل کو حل کرنے کی، تو جو قوم اپنی حالت خود بدلنے کے لیے تیار نہیں، اسے خواہ مخواہ خواب غفلت سے کیوں جگایا جائے۔
ہم انتظامی تقسیم کے بالکل بھی خلاف نہیں. ہمارا ماننا ہے کہ پنجاب کو تقسیم کرنا ہے تو پھر سندھ میں اردو سپیکنگ کمیونٹی اور خیرپور تک سرائکی بولنے والوں کی جو تعداد ہے ان کو بھی ان کا حق دیا جائے، یعنی کہ سندھ 3 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے. اسی طرح بلوچستان میں بلوچ، پختون، براہوی، مکرانی اقوام کو بھی ان کا حق ملنا چاہیے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں ہند کو اور ڈیرہ اسماعیل خان کے اضلاع تک سرائکی پھیلے ہوئے ہیں، ان کو بھی ان کا حق ملنا چاہیے. میری سرائکی بھائیوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ سندھ، دوسری طرف بلوچستان کے کچھ علاقے اور ادھر خیبر پختونخوا میں ڈی آئی خان تک کے سرائکی علاقوں کو ملا کے سرائکستان کی بات کریں تو بات زیادہ مناسب لگتی ہے. ورنہ یہ گیلانی، جیلانی، قریشی ان کو صرف اپنے پیچھے ایسے ہی ٹرک کی بتی کی طرح لگایا ہوگا انہوں نے. اس سے ملنا ملانا سرائکی عام آدمی کو کچھ نہیں. سرائکی صوبہ بننا چاہیے کیونکہ یہ سرائکیوں کا حق ہے، لیکن وہ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ میں سے بھی اپنا حصہ لے کے پنجاب کو جتنا اس کا حصہ بنتا ہے سرائکیوں کا وہ لے کے سرائکستان بنے تو بات جچتی ہے. آخری بات، درج بالا مختصر تاریخی اور ثقافتی جائزے سے، ثقافتی تو کم ہے لیکن تاریخی جائزے سے بات واضح ہوتی ہے کہ یہ علاقہ صدیوں سے سیاسی اکاڑ پچھاڑ کا مرکز رہا ہے. اگر کہیں امن اور سکون کا دور آیا تو وہ نہایت مختصر تھا. اسی افراتفری اور انتشار کے باوجود یہاں دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی قائم ہوئی. پاننی جیسا ماہر لسانیات پیدا ہوا. گندھارا، سوام ویلی کی تہذیبیں یہاں فروغ پائیں. علم و ادب کے فروغ میں نمایاں ترقی ہوئی. سنسکرت، پالی، ابرنش اور مختلف پراکرتوں کے ملاپ اور آمیزش سے یہاں مختلف زبانیں فروغ پائیں، جن میں سے ایک پنجابی بھی ہے. اس زبان کو بھی اس کا حق ملنا چاہیے اور بچوں کو اپنی ماں بولی میں تعلیم دی جانی چاہیے. آپ کا بہت شکریہ. عام نیکی کریں اور لوگوں کو عام نیکیوں کی ترغیب دیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.